السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کل ہم نے پڑھا تھا سبق نمبر 8، جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ تنوین اور نون ساکن کس کو کہتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ تنوین جس نون پر جزم و سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں، اور جس تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو۔ آئیے تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 آج پڑھیں گے اور اس کی مشق کریں گے کہ اس کے کیا قاعدے ہیں، اور اس کے ساری چیز وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں، آخر تک ضرور دیکھیں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن جب پڑھیں گے تو یہ سب پھر قرآن سمجھنے میں آسانی ہوگی اور پڑھنے میں بھی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9، اظہار۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1، تختی نمبر 9، اظہار۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 کیا ہے؟ اظہار۔ اب سب سے پہلے حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آویں تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور پڑھتے ہیں، تختی نمبر 9، اظہار۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1، حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ ہم نے یہ قاعدہ سمجھا۔ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ اظہار کا۔ اور اظہار کتنے حرف میں ہوتا ہے؟ حروف حلقی کے 6 حروفوں میں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اظہار کو کیسے پڑھیں گے؟ بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ چلیے پڑھ کے دکھاتے ہیں۔ جیسے طیرن ابابیلا، پہلا حرف طا ہے، دوسرا یا ہے، پھر را ہے، الف ہے۔ الف پر کچھ نہیں، الف نہیں پڑھا جائے۔ پھر الف ہے، پھر با ہے، پھر الف ہے، پھر با ہے، یا ہے، لام ہے، اور یہ یا ساکن ہے۔ ساکن کا قاعدہ یہ ہے کہ ساکن کو کیا کریں گے؟ پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو پڑھ کے طیرن ابابیلا، طا زبر طی، را الف 2 زبر رن، طیرن۔ حمزہ زبر آ، با الف زبر با، ابا، بایا زیر بی، ابابی، لام زبر لا، ابابیلا، طیرن ابابیلا۔ یہاں گنہ نہیں ہوگا، طیرن۔ جلدی سے، یہ یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا الف مدہ ہے، الف سے پہلے با پر زبر ہے، یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے با پر زیر ہے۔ تو یہ کیا پڑھیں گے؟ طیرن ابابیلا۔ اسی طرح نار حامیۃ، نون الف زبر نا، را 2 پیش رون، نار، ہا الف زبر ہا، میم زیر می، حامی، یا زبر یا، حامیہ، تا 2 پیش تن، حامیۃ، نار حامیۃ۔ دیکھیے یہاں طیرن ابابیلا، تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، اس لیے یہاں اظہار ہوگا۔ اسی طرح یہاں تنوین ہے، تنوین کے بعد 2 پیش کی تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا آ رہا ہے، یہاں بھی اظہار ہوگا۔ اسی طرح لیمن خشیہ، لام زیر لی، میم نون زبر من، لیمن، خا زبر خا، شین زیر سی، شین زیر شی، خشی، یا زبر یا، لیمن خشیہ۔ نون ساکن ہے، نون ساکن کی مثال کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے خا رہا ہے، تو یہاں بھی اظہار ہوگا، جلدی پڑھیں گے، گناہ نہیں کریں گے۔ لیمن خشیہ، من غیرہ، میم نون زیر مین، غین یا زبر غی، من غی، را زیر ری، من غیری، ہا کھڑی زیر ہی، من غیرہ۔ یہاں بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے غین ہو رہا ہے، یہاں بھی گناہ نہیں ہوگا۔ یومئذ علیہا، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیری، یومئی، زال 2 زیر زین، یومئذ، عین زبر آ، لام یا زبر لائی، علی، ہا الف زبر ہا، علیہا۔ ایک ایک حرف کے دیکھیں، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں واو لین ہوگا۔ میم پر حرکت ہے زبر کی، اور حرکت کا قاعدہ آپ لوگوں نے پڑھا، جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے۔ تو یوم، حمزہ کے نیچے زیر ہے، زیر کو بھی وہی جلدی پڑھیں گے، یومئی،
دو پیش دو زیر ہے، دو زیر کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ اور یہ عدلین ہے اسی طرح یومئذ علیہا منہ خطابا، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، منہ خا زیر خی، تو الف زبر تو، خطا با الف دو زبر بن، خطابا، تو کیا ہو؟ منہ خطابا۔ یہاں بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے، یہاں بھی غنہ نہیں ہوگا، یہاں بھی اظہار ہوگا۔ من عین آنیت، میم نون زیر من، عین یا زبر آئے، من عی، نون دو زیر نن، من عین، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی یا زبر یا، آنیہ تا دو زیر تن، آنیت، من عین آنیت۔ یہاں دو جگہ اظہار ہو رہا ہے، ایک نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین آ رہا ہے، پھر یہاں دو زیر کے بعد یعنی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آ رہا ہے، دونوں جگہ اظہار ہوگا۔ کفوا احد، کاف پیش کو، فا پیش فو، کفو، واو الف دو زبر ون، کفوا، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، احا دال دو پیش دون، احد، کفوا احد۔ یہاں بھی دو تنوین کے بعد حمزہ ہے، یہاں بھی اظہار نہیں ہوگا، جلدی پڑھیں گے، کفوا احد۔ اسی طرح فمن عفیا، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، عین پیشو، فا زیر فی، عفی یا زبر یا، عفیا، فمن عفیا، من اخیہ، میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، خایا زیر خی، من اخی، حاضر ہی، من اخیہ، من اذینہ، میم نون زبر من، حمزہ زبر آ، من آ، زال زیر زی، من ازی، نون زبر نا، من ازینہ۔ یہاں بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ، یہاں بھی اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، جیسے من ازینہ۔ کتاب حکیم، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کیتا با دو پیش بن، کتاب، ہا زبر ہا، کاف یا زیر کی، حکی، میم دو پیش من، حکیم، کتاب حکیم۔ یہاں بھی دو پیش کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا رہا ہے، یہاں بھی اظہار ہوگا۔ عذاب غلیظ، عین زبر آ، زال الف زبر زا، عذا با دو پیش بن، عذاب، غین زبر غا، لام یا زیر لی، غلی، ضا دو پیش زن، عذاب غلیظ۔ یہاں بھی دو پیش کے بعد تنوین کے بعد غین ہے حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے، جیسے یہاں غین ہے نا تو یہ آ رہا ہے، تو یہاں بھی اظہار ہوگا۔ حاسد اذا حسد، حا الف زبر حا، سین زیر سی، حاسی دال دو زیر دن، حاسد، حمزہ زیری، زال الف زبر زا، اذا حاسد اذا، حا زبر حا، سین جبر سا، حاسا دال زبر دا، حسد، حاسد اذا حسد۔ یہاں تنوین کے بعد حمزہ ہے، یہاں بھی اظہار ہوگا۔ اسی طرح جہاں بھی تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ عین ہا غین خا آئے تو وہاں اظہار ہوگا بغیر غنہ کے، اس کو جلد پڑھیں گے، اس کا نام اظہار ہے۔ تو امید ہے آپ لوگ سمجھ ہوں گے، تب تک چلتے ہیں، پھر کل انشاءاللہ ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، سبق بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا حافظ۔